الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کل ما ذکرہ الذاکرون و صلی علی محمد و آل محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ڈاکٹر صاحب گزشتہ رات نشست میں سب سے پہلے آپ نے استقامت کے اوپر ذکر فرمایا کہ تم جس راہ میں بھی استقامت دکھاؤ گے اللہ تمہیں نوازنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ تم چاہے راہ خدا میں ہی استقامت دکھاؤ، کسی بھی راہ میں دکھاؤ گے۔ جس طریقے سے مولانا فرماتا ہے کہ ہر کجا آب رواں سبزہ ہوا، کہ اگر پانی بہتا ہے چاہے وہ پاک پانی ہو ناپاک پانی ہو، اگر پانی بہے گا تو سبزہ وہاں اگ جائے گا۔ ہر کجا اشک رواں رحمہ شفاد، اور اگر آپ کے آنسو بہیں گے چاہے وہ کسی بھی معاملے میں بہے تو اللہ آپ پہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے استقامت کے اوپر بتایا کہ استقامت دکھانا ضروری شرط ہے۔ اگر نشستوں میں بھی ایک مسلسل اگر استقامت سے ہم آئیں گے تو اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اس نور کو جلوہ گر کرے کہ ہم آئندہ اور اس کو بہتر انداز میں خلاصہ کر سکیں۔ دوسرے مرحلے میں ڈاکٹر صاحب کل حسد کے بارے میں ذکر فرمایا اور بادشاہ اور وزیر کا ذکر کیا گیا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا جو وزیر تھا وہ اس کو بہت پسند تھا، اور وہ 40 جو وزیر سے ان سے زیادہ اس کا معاوضہ دیتا تھا۔ تو اگر اس کو میں نے اپنے کرائٹیریا میں دیکھا تو اکثر آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ بزرگان دین جو ہے وہ اللہ سے دو طرفہ محنت طلب کرتے ہیں، ایک تو خود جو اللہ ان کو دیتا ہے اور دوسرا جو مخلوق کی جانب سے ان کو ملتا ہے۔ تو جو بادشاہ کی جو مثال تھی وہ رب کی جانب سے تھی، وہ خود رب کی ذات ہے، اور جو وزیر ہے وہ اولیاء اللہ بزرگان دین کی ذات میں نظر آتی ہے۔ اور ڈاکٹر پھر اس کے بعد آپ نے حسد کا ذکر فرمایا، تو حسد وہی کہ جو اولیاء اللہ بزرگان دین سے حسد فرماتے تو مولانا فرماتے ہیں کہ جو خدا خواہد کے پردہ کس درج، جو ان سے جو ہے بغض رکھتے ہیں یا انات رکھتے ہیں، تو ان کا پردے کو میں پھاڑ دوں یا کھول دوں، جو خدا خواہد کے پردہ کس درج میل شندر تانیہ پاکا برت۔ تو ڈاکٹر صاحب کل نے حسد کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی کل ایک بات بولی کہ چاند جو ہے وہ 400 درجے چھوٹا ہے سورج سے، مگر جب اللہ چاہتا ہے تو اس چھوٹے سے چاند کو اس بڑے سورج کو اس چھوٹے سے چاند سے چھپا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے۔ تو اس میں مجھے آ رہا ہے کہ جب چھوٹی سی چیز سے اللہ بڑے کام دے سکتا ہے۔ بڑی روح کو چھوٹی مٹی سے ڈھکا ہوا ہے، یہ بھی ذہن رکھیے گا۔ بڑی روح کو چھوٹی سی مٹی سے ڈھکا ہوا ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ ہمارے وجود میں ہم ربی روح کی شکل میں موجود ہے، مگر روح نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہر ہمارا عمل، ہمارا بولنا چالنا چلنا پھرنا، نظریات کا پیش کرنا، گفتگو کا سلیقہ سیکھنا، یہ سب کس کی وجہ سے؟ روح کی وجہ سے۔ مگر ظاہر کہاں سے ہو رہا ہے؟ اسی لیے روح میں فرماتے ہیں تن ز جن وہ جن ز تن مستور نیست، جسم اور روح چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جسم میں روح جو ہے معروف فرماتے ہیں تن ز جن، تن جسم جان روح، تن ز جن وہ جن ز تن مستور نیست، لے کسرا دید جن دستور نیست، مگر روح کو دیکھنا دستور نہیں ہے۔ دستور عام لوگوں کے لیے دیکھ ہی رہے نا، مگر حقیقی اس کو دیکھنے کا یہ عام دستور نہیں ہے۔ وہ دستور کیسا ہے؟ وہ پروسیس کے بعد ہوگا بھائی۔ ہاں تن دیکھ رہے ہیں، من دیکھنے کا دستور نہیں ہے۔ کیسے ہے؟ دودھ ہی میں گھی چھپا ہوا ہے۔ دنیا دودھ دیکھ رہی ہے، گاؤں دیہات کی عورتیں اسی دودھ میں سے مکھن نکالتی ہیں، مکھن کے بعد گرم کر کے گھی نکال لیتی ہیں، تو کیا کہیں اور سے کچھ لاتی ہیں؟ اسی میں سے تو نکالتی ہیں۔ تو فکر یہاں پر یہ ہے کہ اسی تن کے اندر جان مستور ہے، مگر اس کو دیکھنا ہر کسی کی بات نہیں ہے۔ پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی، جو اپنا چہرہ ویژولائز کر لیں، پہلی بات کر نہیں سکتے، اس کے لیے واسطے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر گھروں میں جو شیشے لگے ہوئے ہیں، آئینے لگے ہوئے ہیں، اس میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں۔ ہم اتنے مشغول ہو گئے اسی میں کہ اپنی شکل کو ویسے دیکھنے کا تصور ہی مٹا دیا ہم لوگوں نے۔ ہے کوئی تصور؟ کوئی دیکھ پاتا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ جس دن اپنے آپ کو دیکھنے جیسے ہو جائیں گے اس دن پھر اللہ غنی انتہا کی منزل کی شروعات، انتہا کی منزل کی انتہا نہیں، انتہا کی منزل کی انتہا نہیں، انتہا کی منزل کی شروعات ہے۔ جی بات آگے بڑھائیں۔ تو چھوٹی سی چیز سے ڈاکٹر صاحب رب کریم بڑی چیز کو ڈھانپ سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ ابابیل دکھنے میں چھوٹا تھا مگر ہاتھیوں کی جو فوج تھی
तो उसको पूरा उस नष्ट नाबूद कर दिया छोटे से अबाबिल ने, उस पूरी फौज को जो ना कर दिया बिल्कुल। और अगर उसको आगे देखा जाए तो हुदहुद जो है ना छोटा सा परिंदा, क्या बात है मेरे बच्चों, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, खूब सा मिसाल है। हाँ, और अज़्र ये कुरान है कि भाई इनकी महफिल में या किस्से कहानियाँ सुनाते हैं फला फला साहब, या तो हकीकत सुना रहे हैं, आओ सुनने वाले तो बनो पहले। हाँ, सारे मनाजिर माशाल्लाह, आगे बढ़े वाह वाह। हुदहुद छोटा सा परिंदा है, मगर मलकाए बिल्किस उसको पूरी सल्तनत को चेंज कर दिया उसने भाई, सल्तनत को चेंज कर, उसके पीछे बहुत बड़ा एक सल्तनत छुपी हुई है सुलेमान अलैहिस्सलाम की है। और बिल्किस उसको देख भी रही है। और अगर मस्तमी से भी देखा जाए तो आपने गुज़िश्ता कुछ हफ्ते पहले बयान फरमाया था कि एक असाई जो था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, दिखने में छोटा था मगर उसने पूरी फ़िरौन की सल्तनत को तहो बाला कर दिया। तो ज़ाहिर बहुत सी चीज़ें जो नज़र आने वाली छोटी होते हैं, मगर उससे यूसुफ तो बाजार में बिके हुए गुलाम ही तो थे। पूरी मिस्र की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी यूसुफ ने। आप ज़रा जस्ट ट्राई टू, इसको जो इमेजिनेशन पावर से, अपनी फिक्र तदब्बुर से, फरासत से इसको वो कीजिए, इमेजिन कीजिए कि किस तरह की तब्दीली लाने पर अल्लाह कुदरत रखता है। यूसुफ देखने में बाजार में बिके हुए गुलाम, वही गुलाम कल को इतने बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में सुरखरू कर रहा है खुदा उनको, और अजीज़ मिस्र के रुतबे पर फायद कर रहा है। सारे ताज़ीम करने वाले भाई तो यूसुफ को बुग़्ज़ की वजह से नहीं देख पा रहे हैं, मगर पूरी दुनिया यूसुफ को बादशाह मिस्र, अजीज़ मिस्र के रूप में देख रही है जी। तो दोस्तों यही बात है कि छोटा सा वो असा था, मगर उसने पूरी फ़िरौन की जो सल्तनत है इसको तहो बाला कर दिया। तो बज़ाहिर जो चीज़ें हम लगता है कि बहुत छोटी सी है, मगर रब करीम उससे बहुत से बड़े काम लेने पे कुदरत रखता है। और क्या है मुश्किल है कि अगर कोई खुदा के बताए हुए रास्ते पे चले तो उसको भी वो फजीलत अता हो जाए। जिससे मैं डॉक्टर साहब तदबीर और तकदीर की बात की थी, तो अगर आपने कल मौलाना ने वो अच्छी हसद का तदबीर और तकदीर के ज़िक्र फरमाया, तो वो एक दूसरे से जुदा नहीं, सब एक साथ मिलकर ही है। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जब जिक्र फरमाया कि हज़रत मूसा के जो भाई थे, यूसुफ़ के जो भाई थे, वो सारे हसद की बुनियाद पे थे। हसद की हसद की बुनियाद पर उन्होंने तदबीर की कि आप दौर में यूसुफ भी मौजूद हैं, भाई भी मौजूद हैं। इस वाक़े को, कुरान के इस वाक़े को उस दौर का वाक़या ना समझें दोस्तों। हर दौर में यूसुफ भी मौजूद हैं और बिरादरान यूसुफ भी मौजूद हैं। आज 2026 का ये दौर दिखा रहा है दुनिया को कि यूसुफ कौन है और बिरादरान यूसुफ कौन है जी। तो डॉक्टर साहब ये बिल्कुल कनेक्टेड है कि उनके भाइयों ने हसद किया, हसद की बुनियाद पे तदबीर करी कि आपको और क्या नाम नुकसान पहुँचाया जाए, आपको कुएं में डाला, मगर खुदा की जो तकदीर थी कि आपको जो है अजीज़ मिस्र के मुकाम पर पहुँचा दिया। और अगर अगर आगे देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यजीद ने भी जो है ना हसद की बुनियाद पे तदबीर करी, और उसकी बुनियाद पे फिर जो तकदीर का फैसला था वो ये हो कि आज तक इमाम हुसैन का नाम जिंदा है और जो है यजीद जो है वो मिट गया। तो डॉक्टर साहब मौलाना बिल्कुल की जो बात है हसद, तदबीर, तकदीर, तो आपस में सब जुड़ी हुई हैं अगर समझना चाहे तो, तफक्कुर किया जाए तो। सही। डॉक्टर साहब आपने फरमाया कि मोमिन की जो ग़िज़ा है वो अल्लाह का नूर है, और फरमाया उसमें आपने अक्सर वो शेर भी पढ़ते हैं कि मुश्क चे बोध नाम है पाके ज़ुल जलाल, ये रब की ज़ात का जो नाम है वही जो है ना उस नूर की ग़िज़ा है। तो जितना ज़िक्र इलाही में मशगूल किया जाए या अपने आप को इन महाफिल में मसरूफ़ रखा जाए तो रूह की ग़िज़ा ही वो सिर्फ वही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ज़ोहल का जो असर है वो ज़मीन पर जब पड़ता है तो जो है ना कबीले क्या ज़मीनें भी बंजर हो जाती हैं। तो बहुत से माशरे में ज़ोहल जैसी शख्सियात भी घूम रही होती हैं जिनसे जो है ना लोग अगर क्या नाम है ताल्लुक़ में आते मिलते तो उनकी शख्सियात में जो है बहुत सी ख़राबियाँ पैदा होती। तो बेहतर ये है कि किसी ऐसे से जुड़ा जाए जो आपको फ़िक्री तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी तब्दील करे। अगर ऐसे ज़ोहल जैसी शख्सियत के साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी नहीं सिर्फ बर्बादी और कुछ नहीं है। खूबसूरत बात है, क्या बात है जी, माशाअल्लाह। बात की बनत आ रही है, ठहराव पैदा हो रहा है, ये सारी बातें कब मुमकिन थी। मौलवी फरमाते हैं कि नमी दौनम के ई तौबिंदा गोहर, मौलवी फरमाते हैं नहीं जानता कि रोशन मोती, नमी दौनम के ई तौबिंदा गोहर कुजा बूदे अगर दरिया ना बूदे। अगर दरिया, इल्म का दरिया मालूम करना होता तो ये हीरे और जवाहरात तो मोती कहाँ से आते।
یہ تو معروم رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں ہیں کہ آپ کی صحبت کی وجہ سے آپ کے بہتے ہوئے علم کے دریا میں یہ ایسے ایسے موتی نایاب نکل کر آ رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اس دور کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایسے نفوس تیار ہوں گے انشاءاللہ جو قرآن اور اللہ کی مرضی کے تابع رہ کر مخلوق خدا کی خدمت و سیوا کا فرض ادا کریں گے. اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. ڈاکٹر صاحب گزشتہ بیان میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر اور تدبیر کو سمجھاتے ہوئے یہ ایک بادشاہ کی مثال دی کہ جیسے محمود نے آپ نے جیسے فرمایا کہ محمود اور ایاز کی مثال اسی طرح مولانا نے فرمائی ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ اور ایک انسان کی مثال ہے یہ اللہ کے دوست اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کی مثال ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ تقدیر کا فیصلہ مقدم ہے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، جبکہ تدبیر کے اندر شیطان اور نفس کی ملاوٹ کے امکان ہے. ویری گڈ. گزشتہ بیانات کے اندر ایک حضرت ذکر آیا ہے کہ جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ساتھی ان کا سفر کر رہا تھا جس نے خواہش کی کہ ایک ہڈیوں کا ڈھیر راستے میں تھا تو اس کو زندہ کرنے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے فرمائش کی. جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ان کو منع کیا کہ یہ مناسب نہیں ہے تمہارے لیے، لیکن انہوں نے تدبیر کی بنیاد کے اوپر زور لگایا تو اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ یہ اس کو ان ہڈیوں کو زندہ کر دیا جائے، جو کہ نر سے نکلا اور اس نے فوراً اس جو ساتھی تھا اس کو ہلاک کر دیا. صحیح. اسی طرح ایک نکتہ بہت اہم رہتا ہے ہونا چاہیے، اس کو روایت کریں کہ شیر سے پوچھا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہ تو نے اسے ہلاک کرنے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ تو اس نے جواب دیا کیونکہ اس نے آپ کا دل دکھایا. اللہ غنی، اللہ آپ کا دل دکھایا تو غیب سے شیر آ گیا، اور اس نے اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا وہ، کیونکہ جرم کیا قرار پایا؟ جرم نبی اللہ کی قدر نہ کرنا یا ان کا دل دکھانا، ان کے مقام کو نہ پہچاننا جرم بن گیا. ہر دور میں ایسے لوگ جو اللہ کے دوستوں کو نہیں پہچانتے، خدا ان پر کوئی نہ کوئی شر مسلط کرنے پر قدرت رکھتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب اسی طرح ایک اور جگہ ذکر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کی قوم میں ایک شخص نے خواہش کی کہ مجھے جانوروں کی بولی سکھا دی جائے، لیکن بہت لیکن اس کو منع کیا گیا، اور بہت زیادہ ضد کرنے کے بعد جب اس کے گھر کے کتے اور مرغے کی بولی سکھائی گئی، جس کے مولانا فرماتے ہیں کہ مرغے کی مثال ایسی ہے جو آسمان کی خبریں دینے والا ہے. صحیح. تو اس نے اس کا غلط استعمال کیا اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کرنے کا سوچا، جس کے اندر آخر میں آ کے اس کو اپنی ہلاکت سے دوچار ہو گیا. اور جب اس نے آخر میں بھی آ کے اللہ کے دوست سے مدد مانگی تو انہوں نے اس کی مغفرت کی دعا کی، اور اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اگر آپ دعا کریں، مطلب ایک اللہ کا دوست دعا کرے، انبیاء میں سے کوئی دعا کرے، تو جتنے لوگ قبرستانوں میں مدفون ہیں ان سب کی اللہ مغفرت کر دے گا. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک ساتھ میں ایک آپ نے فرمایا کہ بظاہر جو ایک کے لیے فائدہ ہے وہ دوسرے کے لیے نقصان ہو سکتا ہے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ ان کے دوسروں کے لیے فائدے کی نفع تھا، اور ان کے بھائیوں کے لیے وہ ایک جملہ ہے. یہ قرآن کا جملہ انتہائی
کہ دنیا تو پہچان رہی ہے یوسف کو، اخوان نہیں پہچانتے. ہاں تو ہر دور میں تو یوسف بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں. تو یہ جو قریبی رشتے نہیں پہچان رہے ہیں تو ان کے لیے کیا معاملہ، سزا کیا متعین کی گئی کہ وہ خالی بوریاں لے کر آئے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے گھر میں بھوک آ گئی ہے. ہمیں یہ بہت اہم نکتہ ہے یہ، یعنی کہ اہل اللہ سے دوری کے نتیجے میں بھوک اور افلاس مسلط کر دیا جاتا ہے. بھوک اور افلاس مسلط. نبی وہاں موجود ہیں، نبی اللہ موجود، یعقوب موجود ہیں، ان کے سارے بیٹے موجود ہیں، اہلیہ ان کی خاتون موجود ہیں، ان کے ازدواج موجود، سب موجود ہیں، مگر سب ایک طرف ہیں. اور اللہ کا ایک دوست یوسف ایک طرف ہے کہ خالی بوریاں لے کر آ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا بھائی تو نہیں، بعد میں پہچانا بھائی کو، کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے لیے گیہوں کا گندم کا انتظام کریں. تو یہ بات آج یہ قرآن مسلم ہے کہ اہل اللہ کی تکذیب کے نتیجے میں جو سب سے سختی آتی ہے وہ یہ ہے کہ افلاس آتا ہے، غربت آتی ہے. اور خدا سے دوری کے نتیجے میں جب اہل اللہ سے دوری کے نتیجے میں یہ آتا ہے تو اللہ سے دوری کے نتیجے میں کیا کیفیت ہوگی اور کیا قومیں کس طرح سے رانجہ درگاہ ہو کر ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئیں. جی ڈاکٹر اسی طرح دیکھا جائے تو ایک جب مومن کہ جنگ میں شہید ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک وہ فائدہ ہے، جبکہ ایک کافر کسی جنگ میں شہید ہوتا ہے تو وہ تباہی کے قتل ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے تو وہ تباہی ہے اس کے لیے، بربادی ہے. ایک مسیح شریف کے اندر ایک حکایت بیان ہوئی جس کے اندر ایک بادشاہ ایک بچے کو جادوگر کے پاس بھیجتا ہے جادو سیکھنے کے لیے، لیکن وہ ایک جو بزرگ راہب کے پاس وہ تعلیم لینا شروع ہو جاتے ہیں، اسلام کی تعلیم لینا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ بادشاہ اس کو شہید کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس طرح سے شہید کیا جا سکتا ہے. اور بادشاہ کو وہ بتاتا ہے کہ مجھ پہ جب تیر چلاؤ گے تو یہ کہنا کہ میں اس بچے کے رب پہ ایمان لایا اور تمام جو تمہاری جو سلطنت ہے ان کے تمام لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لو. تو جب بادشاہ یہ بول کے تیر چلاتا ہے تو تمام جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بچے کے رب پہ ایمان لے کر، بظاہر اس کو شہید کیا گیا. یہ بادشاہ کی اس کے اندر نقصان ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ نے فائدہ چھپایا ہے کہ ایک شہادت سے تمام سلطنت کے جو لوگ ہیں وہ اسلام کی راہ پہ آ گئے. یعنی کہ اس کو اس طرح کہیں نا، آپ اس طرح کہیں جو اس کو ریلیٹ کریں وہ یہ ریلیٹ کریں کہ انہوں نے تدبیریں کی، ٹھیک ہے، بادشاہ نے تدبیر کی، تقدیر کچھ اور تھی، اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. اللہ کی مرضی کہ وہ ہی مسلم مقدم رہی اور ان کی تدبیریں ناکام ہو گئیں. وہ نقصان پہنچانے کی نیت سے گھروں سے نکلے تھے، اللہ نے اس نقصان کو فائدے میں بدل دیا. تو کل کا جو مضمون تھا وہ تقدیر اور تدبیر کے حوالے سے کہ بندہ تدبیر کرتا ہے اور خالق کی تقدیر مقدم ہے. جی کہیے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. بڑی آ گئی ہر دفعہ ہی ماشاء اللہ سے ہمارے چھوٹے بھائی ساتھی بہت پیارے باتیں کرتے ہیں. تمام موضوع کور کیا اور بہت اچھے طریقے سے کر لیا. حسد پہ بھی بات ہوئی، استقامت پہ بھی بات ہوئی، ساری باتوں پہ ماشاء اللہ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی. تو میں تو صرف چند جملے جو مجھے اچھے لگے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا کیونکہ سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے. تو حسد پہ بات ہو گئی. آپ نے ایک بات بہت اچھی کری، بادشاہ پسند کرے تو پھر کیا بات ہے. آپ نے بات نہیں کیا کہ اگر آپ کو بادشاہ، یعنی ہم تو بادشاہ حقیقی جب آپ کو پسند کر لے پھر آپ کے لیے وہ ایک کیا اور 40 کی تنخواہ کیا اور وہ سب مطلب کہ مراحت آپ کے پاس ہیں. اور پھر آپ دیکھیں ہر چیزیں میں مولانا کی شعر کے ہر چیزیں میں راز چھپا ہوا ہے، اور الفاظ کی بنت اور الفاظ کا استعمال، تعداد وغیرہ بھی بہت اہم ہیں. ہم شاید اگلے مرحلے میں جا کے اس تعداد کے حوالے سے کوئی اور مزید آگے نکال سکیں گے. اس زمانے مطالب مولانا کے بہت سارے آج جملے آئے، کچھ چند اچھا ہوا بات ہوگی تو بہت اچھے جملے مولانا فرماتے ہیں. کہ جیسے یہ جملہ بھی بہت شاندار تھا ان کا
कि अगर तुम रास्ता ना पाओ, रोशनी ना पाओ, मेरे पास आ जाओ। हाय हाय हाय, कौन बताता है भाई? हाँ? वो क्या एक अच्छा शेर आप ही का है, अगर मैं सही याद कर सकूं कि वो दस्ते हर नाहल के बीमारत कुनद सुए मादरा के तीमारत कुनद। तो अगर नहीं मिल रहा रास्ता सुए मादरा तो तीमारत कुनद हो जाएगा, तुम तीमारत हो तुम्हारी होगी, नहीं तो बीमारदारी हो जाएगी, तुम बीमार हो। जी। दस्त हर नौ अहल बीमारत फनाद, ना अहल की दोस्ती तुम्हें बीमार कर देगी। सुइये मादर आओ कि तीमारत कुनद, कि माँ के पास आओ कि तुम्हारा इलाज करे वो। सुभान अल्लाह। और बादशाह के लिए कड़वा खाए, ये है खुशनुदी की बात। साहब मीठा मीठा तो हफ हफ है, सभी खा जाते हैं। मालिक इम्तिहान डाले, उन पर शुक्र करने वाले बंदे होते हैं। इसकी मिसाल ये है कि हुसैन पाक ने सर कटा दिए, इनकार तो नहीं किया। इब्राहिम ने बेटे दे दिए, इनकार तो नहीं किया। तकालीफ काटी, नबियों के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही है ना, तो कड़वा भी खिलाया मेरे मालिक ने उन्हें, ना खिलाया, मना कभी नहीं किया, ना ही शिकायत करी। मीरानी से एक अच्छा वो लिखते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, काफ़ी दिन से फाका हो गया तो पेट में कर्बताब हुआ, तो फरिश्ता नाजिल हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुआ, बोला कि अल्लाह पाक फरमाता है कि अरे मेरे रसूल, तुझे ये जो फाके से जो ताब करब है, तू कहे तो इसको मैं रफ़ा कर दूँ, ये घर जो है सारे में जवाहिर से मैं भर दूँ, ये कोहे तहामा सब सोने के मैं कर दूँ। उसके बाद रसूल कहते हैं बाद इसके फिर क्या है? जिब्रील फरमाते हैं बाद इसके फना। तो वो कहते हैं कि फिर जाओ मेरे अल्लाह से कहना कि तूने जो मेरी ये वो करी है, मेरे दावा तूने मेरी ये करी, मुझे ये चंद दिन का फाका कुछ नहीं कहता था, सब्र की दौलत मुझे हासिल हो, और न ख्वाहिश गौहर न तमन्ना इत्तला है। यार अब मुझे फाके में अजब लुत्फ़ मिला है, उसको लुत्फ़ मिल रहा है जिससे हम भाग रहे हैं कि फाका, अरे मुसीबत आ गई, हम पे फाका पड़ गया, उसे वो खुशी से कबूल कर रहा है कि मुझे फाके में अजब लुत्फ़ मिला है। अयाज अगर वो खा जाता है कड़वा तो वो उसका शिकायत नहीं करता, हुसैन की गर्दन मांग ली जाए उसकी शिकायत नहीं होती, बस रज़ा और रग़बत दी जाती है। फिर वो अल्लाह की ये है, अब्दियत ये है साहब, हकीकी अब्दियत यही है। आखिर अब्दियत को लोग समझ ही नहीं पाए कि बंदगी क्या है, बंदे का मुकाम क्या है, रब का मुकाम क्या है। अब्दियत ये है कि बरज़ा और रग़बत वो खा गया सारा हंतल अंदराइन, जो कड़वाहट यानी कि वो अपने अंदर ले गया मालिक की खातिर और उसकी खुशनुदी की खातिर। हज़रत हाजरा सलाम अल्लाह अलैहा ने पूछा खलील हक़ से कि आप मुझे हमें मक्का की वादी अजीज़ ज़रीर में छोड़कर जा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है या उनकी मर्ज़ी? कहने लगे उनकी मर्ज़ी है, तो जाए बेफिक्र होकर, वो हमें ज़ाया नहीं करेंगे। आए ना, बेहतरीन मिसालें कुरान से ढूंढ के लाएं, वाकई वाकई है ना, बेहतरीन मिसालें कुरान से ढूंढ कर लाएं। ग़ज़वा खंदक का मौका है, खंदक खोदी जा रही है, फ़क्र फाका का मकाम आ गया। एक साहबी रसूल ने रोक कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, तो उठा के कुर्ता उठा के दिखाया, एक पत्थर बंधा हुआ है, हजरत भूख के मारे पत्थर बांध दिया मैंने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक जब उठाया तो वहाँ 3 पत्थर बंधे हुए। तेरे महबूब ने जो पेट पे बांधा पत्थर, वुसअते रिस्क न दे मुझको वो पत्थर दे दे। वाह 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 वाह, क्या बात की आपने। ये है अल्लाह वालों की कॉल, सब वुसअते रिस्क मांग रहे हैं, सब वुसअते रिस्क मांग रहे हैं। ये अल्लाह वाला है जिसने कहा कि वुसअत रिस्क की जगह वो पत्थर दे। वो आरिफ होगा ना, वो आरिफ होगा। आरिफ की पहचान यही है कि वो यानी कि इस जिस्म को नहीं देखता आरिफ, आरिफ इसमें छुपी हुई रूह को देखता है। आरिफ की नज़र अज़ल से अबद तक जो कही है वो यही है। अज़ल ये है, अबद वो है जो अंदर मौजूद है। तो आरिफ अंदर देखकर बोलता है। तो तेरे महबूब ने जो पेट पे बांधा पत्थर, वुसअते रिस्क न दे मुझको वो पत्थर दे दे। तो कोई आरिफ ही ये कह सकता है। ये आरिफ कह सकता है। हम छोटे लोग हैं, हम तो वुसअते रिस्क की दुआएं मांगते हैं। तो बड़ी प्यारी बात है साहब। और तदबीर और तकदीर क्या है? तदबीर हो जाती, मिसालें बहुत दी गई हैं हमारे पास। तो हमारे मौला की मिसाल है कि अगर तदबीर करते, जुल्फ़िकार उनके हाथ में,
कहते हैं हो जंग तो 9 लाख क्या 100 लाख को मारेंगे, लेकिन हम नहीं मारेंगे। हम तकदीर के ताबे हो जाएंगे। तस्दीर के साथ अगर हम तदबीर करें तो ये 9 लाख भगा देंगे, लगा देंगे, बिल्कुल। लेकिन हम तकदीर के ताबे होते हैं, ये गर्दन कड़वा खाते हैं अपने मालिक की खातिर। सुभान अल्लाह व अल्लाह। बिहम्दिही। तो ये बहुत बात है तफसीली है। अभी आपने जिक्र किया कि अल्लाह की मोहब्बत वाले जो होते हैं ना, दुनिया से जल्दी जाना चाहते हैं, वो दुनिया से रग़बत मोहब्बत नहीं करते साहब। तो वो कहते अरे हैं बांसुरी रो रही है तो तुम तो इंसान हो। जी अपने असल की मालूम अपने शुरुआत मसनवी शरीफ की बिश्र आज ने चुन हिकायत में कुनात बस जुदाई हो शिकायत में कुनात। ये बांसुरी शिकवा कर रही है कि मुझे जंगल से काट के यहाँ पहुँचा दिया गया है। कस न स्थन था मुरो बुबरीदान अस नफीरम मर्द जन नाल, यानी कि मेरी बांसुरी की आवाज़ पर लोग कहते हैं बांसुरी की आवाज़, वो आवाज़ें जो शहवत को बढ़ाए ममनू हैं, और वो आवाज़ें जो शहवत से निकाल कर कुदरत से करीब करे वो मकबूल है। टोटल डेफिनेशन यही है। लोग कहते हैं जी बांसुरी और मज़ामीर फला, अगर मज़ामीर भी हैं और रब से करीब करने का ज़रिया बन रहे हैं तो मारूफ है, और अगर बहुत बड़ी म्यूज़िक का कंसर्ट हो रहा है और वो शहवत को बढ़ा रहा है तो वो ममनून है। तो इस बात को पहले मरहले में समझ लें कि जब बांसुरी जैसी ये छोटी सी चीज़ अपने जंगल से दूर होने का शिकवा कर रही है तो मौलाना का सवाल यहीं पे आ जाता है, अच्छे इस पर भाग जाएंगे कि तुम्हें जन्नत याद नहीं आ रही जहाँ के तुम असील हो। जी वो आयत भी आपने सुनाई ना कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो मरने की तमन्ना करो। हाँ करो तमन्ना। अल्लाह वाले तो कर रहे हैं, अल्लाह वाले करके दिखा रहे हैं। हाँ तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें नहीं डर कर सकोगे, खुदा कह रहा है नहीं कर सकोगे। तुम्हारे अंदर वो ना दम है और ना तुम्हारे को यकीन है, और फिर अगर हुआ भी तो तुम्हें पता है जाना कहाँ है, इसलिए तुम नहीं तमन्ना करोगे। उन्हें पता है कि हम अलग में लतीफ़ में चले जाएंगे, तो वो इसलिए तमन्ना करते हैं और वो रूह की ग़िज़ा मांगते हैं। तो ये रूह की ग़िज़ा पे बात हुई, बहुत अच्छी बात हो गई। बस तो मैंने कुछ सवाल असल में करने हैं तो मैं जल्दी से आगे जा रहा हूँ, तो इसलिए हाँ बहुत अच्छी बात हुई कि फैज़ फैज़ बहुत लोग पा रहे। नमरूद भी खाता था, बहुत अच्छा खाता था, फ़िरौन भी बहुत अच्छा खाना खाता था, पोशाकें पहनता था, सोने उसके पास थे, सब कुछ था। तो वो अल्लाह को फैज़ पाने वाला हर बंदा अल्लाह को पहचानता नहीं। अंधा घोड़ा खा तो रहा है, उसका माल उसकी या सारी फसलें जो उसने उगाई हैं खा रहा है, मगर उसको पहचान नहीं रहा। और हम आसाइशों को देख के ये ना समझें कि अल्लाह उससे राज़ी है। आसाइशें अगर सामान तायुश अल्लाह के यहाँ मकबूल होता तो अम्बिया को देता। जी उस नबी का नाम बताया जिसको अल्लाह ने सामान तायुश दिया हो, नहीं दिया किसी को। अगर बादशाहत भी दी तो अपनी ही मेहनत से टोपियाँ बुन के शाम को बेच के रोटी लाते थे सलमान। तो सामान तायुश अल्लाह की नज़र में मकबूल होता तो अपने मुक़र्रबीन को देता, नहीं दिया। किसको मिला? उन्हें तो कड़वा खिलाया और वो खा भी गए। बहुत प्यारी बात की है। अभी आपने जिक्र किया इबलीस की पार्टी में नहीं जाना, इबलीस की पार्टी से बचना है। ये नहीं बताया कि वो नून लीग है कि पीपल्स पार्टी। तो ये भी बता दें। अब आप ये नहीं कहिएगा इराकी हैं कि शामी ये बड़ा मसला आगे पहुँच जाएगा। और एक जुमला अभी यहाँ नया आया, अच्छा है कि वो मौलाना का फरमान है कि अल्लाह कहते हैं तुम गुनाह और सवाब से आगे बढ़ जाओ। मेरे खुदा, ये बड़ा अजीब और प्यारा जुमला है। गुनाह और सवाब से आगे बढ़, गुनाह और सवाब के चक्कर में तुम फंसे। वो कह रहे हैं मुझसे आगे बढ़ जाओ तो मैं मिलूँगा, मुझे पाओगे। तो गुनाह और सवाब से आगे बढ़ जा। सर गुनाह क्या होता है और सवाब क्या होता है? खुदा से दूरी गुनाह और खुदा से खुरबत सवाब। आसान लफ्ज़ों में यही बात, दो लफ्ज़ों में नहीं फैलावा नहीं है। वाकई हम नहीं समझ पाएंगे। एक मासूम बच्चे का कत्ल गुनाह है, लेकिन ये कुरान कहता है कि जब खिज़र ने एक मासूम बच्चे को कत्ल किया। देखिए ये कुरान के क़वानीन शरीयत मुताहरा आपके लिए है, यस खुदा से मुबर्रा है और अंबिया भी से मुबर्रा है। यस शरीयत मोहम्मदी उम्मत मोहम्मदिया के लिए है, मोहम्मद सल्लल्लाहु मुस्तस्ना है। वाह वाह, ठीक, खुदा मुस्तस्ना है, बिल्कुल है। वो इन पाबंदियों में नहीं है, क्योंकि किसी दायरे में कैद नहीं हो सकता। वो सही
ٹھیک ہے, وجود ہم رکھتے ہیں, ہم چھوٹے دائرے, چھوٹے گھروں, چھوٹے دستخانوں میں بیٹھتے ہیں. خدا ان باتوں سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ہے, تو اس کو محدودیت وہاں پہ نہیں ہے. بالکل. تو گناہ کیا ہے؟ خدا سے دوری گناہ, اور خدا سے قربت سب آپ کی کیفیت کا نام ہے. اور ایک بہت اچھا جملہ مجھے لگا کہ اس میں بس وہ ہے آخری کہ وہ آپ نے کہا ہر خواہش امتحان چاہتی ہے. ہر خواہش اس کے پیچھے ایک امتحان ہے, اور اگر آپ خواہش کریں گے آپ کو امتحان بھرنا پڑے گا. اور جو امتحان اور راضی برارہ رہیں گے جی تو سیف زون میں رہیں گے, اس میں رہیں گے, سیف زون میں رہیں گے. سیف زون. اور وہ اس کے لیے تمہیں دینا پڑے گا کچھ, ایسا نہیں ہے. یعنی کہ دیکھیے دائرہ قدرت کے دائرے میں, تقدیر کے دائرے میں رہنا بھی تو ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ دنیا ہر طرف مخالفت ہے, اور آپ استقامت کے ساتھ اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جو انبیاء کا راستہ ہے. گھر میں مخالفت, احباب میں مخالفت, دوستوں میں مخالفت, ماحول میں مخالفت, تنگی کی مخالفت, مخالفت 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 ہے نا, کیونکہ آپ اس راستے پہ استقامت سے چلنا چاہتے ہیں. وہی امتحانات ہیں, وہی سرخروئی کا ذریعہ ہے. پھر وہ فرشتے مدد کو آ جائیں گے بس آئیں گے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ کریں. فرشتے سے مراد اسباب, بے دریغ اسباب ان کے حصے میں آتے ہیں. کسی بھی طرح مدد آ جائے ہے نا. استقامت دکھائی یوسف نے تو کتنی وسعتیں آپ کے حصے میں آئیں کہ سب پیچھے رہ گئے اور یوسف عزیز مصر بن گئے, کیونکہ یوسف کی استقامت تھی. یوسف کہیں نہیں بہکے. بہترین صورت ہے دوستو, جب بھی موقع ملے تھوڑا سا وقت نکل آئے سورہ یوسف پڑھو. احسن القصص اللہ خود فرما رہا ہے, جس کا وہ کلام ہے وہ فرما رہا ہے کہ سارا قرآن قصص ہے, اور احسن القصص کیا ہے؟ سورہ یوسف ہے. یعنی کہ پورا یو کین سے ڈائر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پورا سسٹم اسی میں ہے. پیدائش سے لے کر یوسف کی پیدائش کے وقت تمام جو نیگیٹو پاورز تھیں اور تمام بت پرستی کے جو معاملات ہو رہے تھے وہ دن ٹھنڈے کر دیے اللہ نے جب یوسف پیدا ہوئے. جس دن یوسف پیدا ہوئے اس دن سارے بت خانے ٹھنڈے ہو گئے. جو آگ جل رہی تھی اس پہ زبردست قسم کی بارش کروا دی اللہ نے. لوگ حیران ہو گئے, اس علاقے کے لوگ رہنے والے جو تھے, کہ یہ آج کیا ہوا کہ ہمارے بت خانوں کے جو ہمارے صدیوں سے آگ جو روشن تھی وہ آج سرد ہو گئی, کیونکہ وہ آ گئے جو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے آئے تھے. تو ایک کے بعد پیدائش, پھر اس کے بعد خواب کا دیکھنا, پھر اس کے بھائیوں کی دشمنی, پھر ابا کی محبت, پھر کنویں میں گرنا, پھر وہ نکل کر بازار میں, کیونکہ نبی بھی بازار میں بکتا ہے کیا. اللہ غنی, اللہ کہتے ہیں یہ حسن ہی تو لے ڈوبا تھا یوسف کو وگرنا, منڈی میں آ کر کبھی پیغمبر بھی بکا. تو پھر وہ عروج کی انتہا. یعنی کہ یہ بار بار اس لیے پڑھیں تاکہ اس کے پڑھنے کی برکت بھی حصے میں آئے, اور دوسری طرف یہ میسج بھی ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ تنگی پر شکوہ مناسب نہیں ہے. اس تنگی کو کشادگی میں تبدیل کرنا میرے رب کی کے لیے شان ہے, قدرت ہے, وہ کر سکتا ہے. کتنا صبر انبیاء کے قصے اٹھا لیے جائیں, صبر ہی صبر. وہ کڑوی والی بات کہ وہ کبھی شکایت نہیں. کڑوا جتنا بھی یہ یوسف علیہ السلام کتنے امتحان, مگر کبھی بھی صبر کا دامن یہ لوگ نہیں چھوڑتے. اسی لیے افضل ہوتے ہیں ہم لوگ, رونے والے لوگ ہیں, اس لیے ہم سے آپ خوش نصیب ہیں. کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں محمود صاحب؟ کیا اس مجلس کی شرکت بھی فضیلت کی بات نہیں ہے؟ واقعی بہت اچھی بات تو ہے. کتنے تو سو رہے ہوں گے, اور خرافات دنیا اور کی وہ چاہیے بھی نہیں, ان کی توفیق اللہ نے چھین لی ہے. یہ چند روکھے پھیکے چہرے بظاہر جو ہیں وہ مقبول ہو رہے ہیں کہ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے معاملہ سارا, کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم بیٹھے ہیں, ورنہ ہم بھی سو رہے ہوتے. ہاں جی کل چھٹی ہے, صبح چلے 12 بجے تک سوئیں گے. آپ تو آج چھٹی ہے پورے پاکستان میں, تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے 5 بجے سے پہلے سے. تو یہ وہ بات ہے, اختیاری عمل ہے, اضطراری نہیں ہے. جو باہر ہو رہا ہے وہ اضطراری ہے اور یہ اختیاری ہے. تو اختیاری کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, اضطراری کی نہیں ہوتی. اسی لیے موتو قبل ان تموت کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. موت آ کر رہے گی, اضطراری موت وقت معین پر آ کر رہے گی. تم اپنی خواہشات کو موت کا رخ دکھا دو, تم اپنی نفسانیت کو موت کا رخ دکھا دو, یہ اختیاری موت کہلائے گی. جب اختیاری موت ہوگی تو وہاں سے وہ ہوگا جہاں پہ فکریں جا کے جامد ہو جاتی ہیں, وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. وہ ایک چیز میں اس پر کافی یہ زمانہ پرانا سوال ہے
اور اس پہ بڑی بحثیں ہوتی رہی ہیں، باتیں ہوتی رہی ہیں، یہ تقدیر اور تدبیر. بھائی تدبیر بھی اللہ نے سکھائی ہے، بالکل بنائیے. حکم ہے، لوگوں کو کہا گیا ہے کہ بہتر تدبیر اختیار کرو اور اس کے ذریعے بھی اللہ تک جائے گا. بالکل. تقدیر بھی ہے، سمجھ نہیں آ ہاں، رہی کہ بالکل، اب بہت کس اچھی کی بات. طرف رکھا جائے. کس کی طرف رکھا جائے؟ انبیاء کی طرف آ جائے. انبیاء توکل علی اللہ کی منزل پر ہونے کی وجہ سے راضی برضا رہے تدبیر بھی کرتے تھے اور تدبیر بھی کروائی گئی ان سے. تدبیر آپ کی تربیت کے لیے کروائی گئی، خود وہ تربیت سے مستثنا ہو کر اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ہاں انہوں نے اپنے لیے تو ابھی ہم نے بات کی کہ وہ گردن بھی دی ہے اور ہر چیز بھی دی. تو لیکن دیکھیں جیسے کل بھی رات کو بات نشست میں بات ہو رہی تھی کہ آل دا نیگیٹو تھنگس سپوز ٹو بی جو حرام کہتے ہیں ہم، گھوڑا حرام اور گدھا حرام اور خچر حرام اور خنزیر حرام ہے. تو کوئی کہے کہ آپ جب حرامی تھا تو بنایا کیوں ان کو نہ بناتے؟ کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ ہاں نہیں بنایا اس لیے کہ تمہیں دن اس لیے بنایا کہ رات کی پہچان ہو، رات اس لیے بنایا کہ دن کی پہچان ہو، پازیٹیو اس لیے رکھا کہ تمہیں پازیٹیو کی پہچان ہو، نیگیٹو رکھ کے بتایا کہ باہر رما علیکم میتۃ والدم ولحم الخنزیر. یہ چیزیں بنائی اللہ نے مگر ان کو حرام قرار دے کر تم سے کہا کہ احتیاط کرنا. اب جن سے احتیاط ہو رہی ہے وہ انبیاء اور آل انبیاء ہیں، اور یہ احتیاط نہیں کر پا رہے ہیں وہ سارے دنیا دار ہیں. جبکہ انبیاء کو بھیجا اسی کام کے لیے کہ جا کے بتاؤ کہ ہمیں یہ پسند ہے اور یہ پسند نہیں کو کہ ہم نے بنائی ہے. یہ تدبیر اللہ نے بنائی ہے. اور سیاہ نہیں ہوگا تو سفید کی پہچان کیسی ہوگی کہ یہ سفید ہے؟ تو تدبیریں بھی اختیار کرنے کا مشورہ عامت الناس کی فلاح کے لیے ہے، اور اس میں کے پیچھے پھر تقدیر چھپی ہوئی ہے کہ وہ عامت الناس کا بھلا اللہ کی مرضی. اللہ کب چاہے گا اس کی بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ کسی مشکل میں آئے. اس کی بنائی ہوئی چیز مشکل میں اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی ترجیحات کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے آ رہی ہے نا. اللہ کی مرضی تو نہیں ہے نا. تو اور جو کھلا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کریں گے. معروف گفتگو کو سمیٹتا ہوں، معروف فرماتے ہیں جو بچے دنیا میں آتے ہیں جو سیدھا پیر لے کر آتے ہیں وہ عام سا جوتا پہن کر ہلکے تھوڑے پیسوں میں ان کا معاملہ ہو جاتا ہے. جو ٹیڑھا پیر لے کر آتے ہیں ان کا ٹیڑھا جوتا بنتا ہے آرتھوپیڈک سے اور بڑا مہنگا بنتا ہے، ہر سال ماڈل بھی چینج کرنا پڑتا ہے. خرچہ. جب ٹیڑھا پیر لے کر آتے ہیں تو اتنی مشکل ہو جاتی ہے. تو ٹیڑھی روح اور ٹیڑھے دماغ کے ساتھ اگر چلیں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ جی فرمائیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. طریقے کو برتتے جا رہے ہیں، سمجھتے جا رہے ہیں، بہتر سے بہتر کرتے جا رہے ہیں. اور یہی اس صبح کی نشست کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں الفاظ تو الف سے لے کے یا تک سارے یاد ہیں، میں اس کے برتنے کا سلیقہ ہمیں نہیں آتا تھا پہلے. معروم رحمۃ اللہ علیہ کے اس چبوترے کی برکت سے اسی الف سے لے کے یا تک کے حروف کے استعمال کا برتنے کا سلیقہ آ رہا ہے. ہم اپنے خواہشات کو، اپنے آرام کو، اپنے بستروں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں، رات گزاری ہے. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اختیاری علم ہمارے اختیار کے استعمال کے بعد ہمارے حصے میں اس انداز میں آئے کہ اگلی منزلیں جو بدنی وجود کے بعد روحانی وجود کا سفر جب شروع ہو تو ہم سرخرو ہو جائیں. بدنی وجود کا سفر ہے یہ. کل بھی بات ہو رہی تھی بدن کو کیا دیتے ہیں ہم، ڈھیر کا ڈھیر پانی یا ٹینکر نہا کے لوگوں نے ختم کر دیے. ہاں ٹینکر نہا کے لوگوں نے ختم کر دیے. تو سوال یہ ہے کہ روح کو کیا دیا؟ وہ سب نہا تو رہے ہیں، وہ بھائی اکثر کہتے ہیں نا وہ کتا نہیں نکالے، وہ کنواں خالی کیے جا رہے. ایسے نہانے سے کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبہ شوق کو، اس اللہ کے طلب کو، اللہ کے راستے میں چلنے کے جذبے کو مزید اس میں خدا تعالیٰ اپنی خصوصی فضل کے ذریعے مزید نورانیت اور روحانیت پیدا کرے. اور ہم تمام کے لیے ہم سارا ہفتہ کام کاج کرتے رہتے ہیں اپنے اپنے شعبے کے، یہ اپنا کرتے ہیں، وہ اپنا کرتے ہیں، یہ اپنا کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. اور پھر تھوڑی دیر کے لیے نکل کر آپ آتے ہیں. خدا ہمارے وقت میں بھی برکت دے، ہمارے معاملات میں برکت دے، اور ہم لباس بشریت کے دور کو ایسے گزاریں جو اس کی مرضی کے مطابق قرار پائے.